السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی ساتھی، انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ، لیکن اس سے پہلے ایک میں گزارش کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو تحریف ہوتی ہے نا، تحریف بدلنا، وہ اب قرآن مجید کے اندر تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز، اس سے بھی پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ سارے اساتذہ کرام ہیں، جتنے بھی ساتھی جن لوگوں نے محنت کی ہے، انہوں نے آپ نے جی اس کو ذرا بند کریں۔ میں نے کر دیے سر معذرت کے ساتھ میں نے کر دیے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وقت کے جو حالات رہے ہیں ترجمے کے، اسی طریقے سے ساتھیوں نے ترجمہ کیا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں گا کہ مولانا کا ترجمہ جو ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے ترجمہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے ترجمانی کی ہے۔ حالانکہ ان کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے، لیکن انہوں نے کہا جی میں نے ترجمانی کی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ آیت ہمیں کیا فہم دیتی ہے، تو ان کی یہ بات تھی۔ حفیظ جلندری صاحب کا بھی یہ ہے کہ وہ شروع کے لوگوں میں سے ہیں، تو لہٰذا ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم نے جس بات پر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نہایت عجز اور انکساری کے ساتھ، کہ ہم معنی کو پریفرنس دیں گے کہ جو ہمارے الفاظ ہیں اس کے معنی کیا ہیں، اس سے جو جملہ بنتا ہے وہ جملہ بنائیں گے، اور جملے کے علاوہ جو بھی ہمیں سمجھ آتی ہے ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اور جہاں کچھ ساتھی توجہ دلا دیں گے اس کی باقاعدہ تحقیق کر کے دوسرے دن یا اسی وقت اگر معلوم ہوتا ہے تو اسی وقت ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ یہ ہے چیز۔ تو باقی جیسے کہا تھا کہ بھی جو جلندری صاحب ہیں، انہوں نے صلاۃ الوسطیٰ، یہ صرف انہوں نے نہیں کہا، یہ 3-4 فقہا نے کہا ہے۔ میں نے قرطبی پڑھا، اس کے علاوہ ابن کثیر پڑھا، ان میں سے بھی 2-3 لوگوں نے صلاۃ العصر کہی اور ساتھ ریفرنس بھی دیا۔ یہی جو میں آیت پڑھ رہا تھا، والصلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس کا ریفرنس دیا کہ چونکہ وہ نماز عصر کی ہے زیادہ بہتر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ یہ ہے کہ جلدی کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ آپ عصر کی نماز کا 24 گھنٹوں تک انتظار کرتے رہیں گے؟ تو لہذا جو عمومی لوگ ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ جو قانون شہادت ہے پچھلا، ابھی جو نئے سن رہے ہیں ممکن ہے انہیں سمجھ میں نہ آئے، جو پچھلی 3 آیات کے اندر ہے شہادت، قانون شہادت عصر کی نماز کے بعد ان کو روک لیں اگر کوئی شک ہو، تو وہ کسی بھی عصر کی نماز نہیں، وہ کوئی بھی نماز ہے، بعد الصلاۃ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا جی، بس اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ پورے خلوص کے ساتھ عاجزی کے ساتھ لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے وہ چیزیں ساری انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ سر تعوذ اور اچھا تسمیہ جی، میرا اب خیال نہیں جو پڑھا ہم نے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، 109 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ کی، تو اس کا ذہن میں یہ رکھ لینا ہے کہ وہی جو ایک آیت اوپر پڑی تھی کہ بھی تمہاری ذمہ داری تو کن کی ہے؟ تمہارے اپنے نفسوں کی۔ اگر تم ہدایت پا گئے تو ان کا گمراہ ہونا وہ تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، اور واقعی ایسا ہے کہ کسی گمراہی کا دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچانا یہ فرائض میں سے ہے، فرائض میں سے ہمارے، اس لیے کہ جو ہماری کنتم خیر امت اخرجت للناس یا وکذالک جعلناکم امۃ وسط، یہ بنی اس لیے ہے کہ ہم نے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور آج کی جو آیت ہے
وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنے بھی رسول آئے ہیں آج تک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے سب کو جمع کرے گا، جی اور سب کو جمع کرنے کے بعد ان سے سوال کرے گا کہ جو تم نے لوگوں کو کہا تھا اس کا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ جی اس کا تمہیں کیا جواب دیا ہے؟ کیا جواب دیا گیا؟ لوگوں کو تم نے کہا تھا کہ بھئی جنت اور مغفرت اور فلاں فلاں کی چیز کی طرف آؤ، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کے اطاعت اس کے اندر آؤ، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو جب موجود تھے تو اس وقت کے لوگوں کے بارے میں تو جانتے ہوں گے، لیکن اگر مطلب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب اس کے بعد کا وقت آ گیا ہوا ہے پورے کا پورا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بھی ہم ان کا پیغام پہنچائیں۔ جی یہ ڈسٹربینس ہو رہی ہے، ذرا پلیز اس کو ٹھیک کریں، ورنہ یہ ہے کہ میں اسے بیان نہیں جی سر، وہ پروفیسر صاحب کی طرف سے آ رہا تھا، پروفیسر صاحب تشریف فرمائیں تو آپ پلیز کنٹینیو کریے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم کا مطلب کیا ہوگا؟ جس دن، جس دن۔ یجمع فعل ہے، اللہ فاعل ہے، رسول اب مفعول ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ جس دن اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو۔ ہاں جس دن اللہ تعالی تمام رسولوں کو جمع کرے گا، فَيَقُولُ تو وہ کہیں گے، وہ کہیں گے نہیں، فَيَقُولُ ابھی دیکھیے نا، میں نے بتایا ہے کہ آپ نے ترجمہ فَيَقُولُونَ ہوتا تو وہ کہیں گے، تو فَيَقُولُ کے بعد دیکھنا ہے کہ اگر تو فاعل ہے جمع تو پھر ہم کہیں گے، کہہ سکتے ہیں جملہ فعلیہ کی وجہ سے، ورنہ فَيَقُولُ جہاں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، ابھی وہ کہیں گے نہیں ہے، فَيَقُولُ وہ اللہ کہے گا، اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ فَيَقُولُ وہ تو اللہ وہ کہے کہے گا، گا، تو وہ اللہ کہے گا، بلکہ پوچھے گا ماذا اجبتم، اب یہ جملہ اپنا پیسو ہے، جی جی جواب دیا؟ عجب تم نہیں ہے، اجبتم تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ کس بات کا؟ کہ تم نے جو دعوت دی تھی اس کا جواب لوگوں نے تمہیں کیا دیا، یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ تو فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ کا ترجمہ کریں۔ تو وہ اللہ پوچھے گا، ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ کیا جواب دیا؟ جی تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اب یہ ترجمہ تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ کس کا جواب؟ یہ اسی بات کا جواب ہے کہ جو دعوت پھیلانی ہے اس دعوت کا جواب، جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور آگے کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اس کا مطلب کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، یہ ہے استجیب، سوچ سمجھ کے۔ یہاں ہے کہ ماذا اجیب تمہیں اس بریکٹ میں کر لیں دعوت کا، تمہیں اس دعوت کا کیا جواب دیا گیا؟ اب قالو ترجمہ کریں۔ وہ کہیں انہوں نے گے، کہا، وہ کہیں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ رسول تمام وہ انبیاء۔ رسول کہیں گے، ٹھیک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ ہمیں کچھ علم نہیں۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں؟ غیب تو اللہ نے پتا نا۔ ہاں جی، ایک تو یہ ہے کہ غیب کا،
اور دوسرا یہ ہے کہ عجز و انکساری کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اتنا جلال والی ہستی وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور یہ بھی پتا ہو کہ وہ العلیم ہے، وہ سب کچھ سب کچھ علم قدیم ان کے پاس ہے، تو پھر بتائیے کہ جو جواب دینے والا ہے اس کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ نہیں جی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ اپنی زندگی میں کیا، اور اب آپ نے جو بات کہی بالکل ٹھیک ہے، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے، مطلب یہ ہے ہم فوت ہو گئے تھے اور فوت ہو جانے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قوم نے ہماری امت نے کیا کیا۔ یہاں میں آپ کو پتا ہے کہ حوض کوثر پر کون سی شخصیت کھڑی ہوگی؟ اللہ کا نبی اللہ کے نبی۔ آپ کا کیا جی چاہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے ہوں۔ آپ کا جی کیا چاہتا ہے کہ وہ حوض کوثر پر کھڑی ہوئی ہو شخصیت اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور اللہ کے بعد، تو آپ کا کیا جی چاہے گا جی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کم از کم وہاں پینے کا موقع دے دیں، اور اس سے بڑی چیز ہے کہ خود پلائیں، ایسا ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ یہ ہے حدیث کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے پانی، آپ بھی پئیں گے ہم بھی پئیں گے، لیکن ایک پیچھے سے امت ایسی آئے گی کہ جس کو حدیث کے اندر آتا ہے رسول پاک خود کہیں گے کہ ان کو آگے آنے دو، میں مفہوم بتا رہا ہوں، ان کو آگے آنے دو، یہ ان کے آثار سارے کے سارے میری امت کے آثار ہیں، میری امت کے، لیکن درمیان میں فرشتے آ جائیں گے یا کسی جگہ پہ درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر بدعات نئی چیزیں جو تھی وہ جاری کر دیں، جی نئی چیزیں جاری کر دیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموش ہو جائیں گے، وہ پانی نہیں پلائیں گے۔ سحقن کے الفاظ آتے جی ہائے ہائے ہائے۔ اب یہ میں کہتا ہوں کہ اب میں جو حدیث بتا رہا ہوں نا، آپ خود پڑھیں اور اپنے عقیدے ٹھیک کر رہے ہیں۔ دنیا میں زندگی نے ایک ہی بار آنا ہے، اس کے بعد کوئی 7 جنم نہیں ہے، ایک ہی جنم ہے، ایسا ہے جی۔ تو پروفیسر صاحب کیا الفاظ ہوں گے؟ سحقن کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، جی پرے ہٹا دو بالکل ان کو، پرے ہٹا دو، بالکل سحقن۔ اب جب مطلب فرشتے کہہ رہے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں کہ ان کو پیچھے ہٹا دو، اور اس کی صرف یہ چیز ہو کہ قرآن اور حدیث موجود، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کے دین کو بنا لیا، تو لہذا اس حدیث کے مطابق تو آپ کو یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانا چاہ رہے ہیں یا نہیں پلانا چاہ رہے؟ بالکل وہ تو حدیث کے مطابق پلانا چاہ رہا ہے جی، اس لیے کہ وہ وضو بھی اسی طریقے سے کرتے ہوں گے، پیشانی بھی چمک رہی ہوں گی، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، وضو کا پانی جس جگہ پہ گرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندے کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن ہوگا کیا کہ انہوں نے اپنے پاس سے بدعات کو شروع کر دیا ہوگا۔ اب بدعت کو گالی کے طور پر نہ لیں، نہ، ہر نئی چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں اگر انسان اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ جب سونا موجود ہے اور سونے کے ساتھ آرٹیفیشل جیولری آپ کہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یا میں کہوں، تو ویسے کوئی عقل مندی کا تقاضا ہے؟ لیکن سارا سنائے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، وہاں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں
یا اجماع لوگوں کا، فقہائے کرام وہ پورے کا پورا کریں گے، اس پر اجماع ہوگا، اکیلے ہوں گے تو قیاس کریں گے. یہ ہے اصول اسلام کے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو اس کے بعد بھی پتہ چل گیا کہ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، قرآن مجید کی آیت یہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے معافی مانگیں گے جی اور اس کی طرف واپس لوٹیں گے. اچھا جی، یہاں تک آخر میں چلتے ہیں. قالوا لا علم لنا، میں نے صرف اس بات کو بتایا ہے. قالوا لا علم لنا، وہ رسول کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں. علم نہیں. انکا انت، ٹھیک، کیا مطلب ہے انکا؟ بے شک تو ہی، بے شک تو ہی. اب اس میں مبالغہ کی سب سے بڑی چیز یہ ہے، قہار، غفار، علام، یہ علم سے نکلا ہے. علام الغیوب، جی، غیب کو بہت انتہائی غیبوں کو جاننے والا ہے. تو تو غیب کی باتوں کو انتہائی طور پر جاننے والا ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیرے پاس تو سب کچھ علم آپ کے اندر وہ بھی ہے، اور کرام کاتبین بھی ہیں. یہ جی 109 نمبر آیت ہوئی. کوئی بات کہنی ہو تو آپ بتا دیں. یہ تو بہت آسان ہے. جی آسان ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے بڑی مشکل ہے. جی بالکل ایسا ہی. عقیدے کے لحاظ سے عقیدہ ٹھیک کرنا ہے اس آسان عبادت سے. جی پروفیسر صاحب ذرا آپ ترجمہ کر لیں گے علام الغیوب تک. جی. یوم یجمع اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا الرسل، تمام رسولوں کو، فیقول، اور تو وہ کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالو، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، غیبی امور کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی، غیبی امور کو بہت زیادہ جاننے والا ہے. جی اس کا اس میں مبالغہ آپ کریں. اچھا جی، اب یہ جو محادثہ آ رہا ہے ابھی اللہ اور عیسیٰ ابن مریم کا، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ پر جو تھیں وہ ساری کی ساری بتا رہا ہے. اور بتا اس لیے نہیں رہا ہے کہ ہم ان کو یاد کر دیں، ہمیں پہلے پتہ ہے. بتا اس لیے رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا اللہ نے جواب لینا ہے. جی ان میں سے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. ابھی میں پڑھتا ہوں ذرا. اذ قال اللہ، اب اذ ہے اور قال ہے، ماضی کے ساتھ اذ ہے، تو اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم مذکر، ٹھیک ہے، نعمتی علیکا وعلی والدتک، جہاں جملہ ہوا ختم. اب وہ کیا ہے؟ اذ ایت تو، اید، دال اور تا آ جائے تو دال حذف ہو جاتا ہے، ادغام ہو جاتا ہے، اس کا تا بولے گا ایتک. پہلے پڑھ چکے ہیں ہم وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں. بالکل پڑھ چکے. وہی اذ ایتو کا مطلب کیا ہوگا؟ تو جب تیری مدد کی، مدد تمہاری نہیں، مدد، جب ٹھیک ہے، میں میں بحث کہہ رہا ہوں کہ ماضی ہے ایتک بروح القدس. اچھا آگے کیا تھا؟ تکلم الناس فی المہد وقہلا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں جی. پڑھ کہ تو لوگوں کے ساتھ جی پالنے اور جوانی کی عمر میں کلام کرے گا. کلام کرے گا. کام کرتا تھا. جی تا تھا آئے گا. اچھا ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اصول اور پہلے بتا چکا ہوں ویسے تو مطلب یہ ہے کہ پیچھے ماضی ہو اور آگے مضارع ہو.
تو جو مضارع آئے گا اس کا ہم ماضی استمراری میں یا پاسٹ پرفیکٹ میں کریں گے. پاسٹ پرفیکٹ کا مطلب ہے چکا تھا، کیا تھا، اس میں ہم کریں گے ترجمہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ماضی آ چکا ہو. جیسے یہاں آیا ہے اذ قال اللہ، قال ماضی ہے، تو ترجمہ کرتے ہیں بعد میں، پھر وقت کم ہو جاتا ہے. جی اذ قال اللہ، ترجمہ کریں جی. جب اللہ کہے جب گا، اللہ نے کہا، جب اللہ نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن اے عیسیٰ مریم، ابن اے عیسی ابن مریم، مریم، اے عیسی ابن مریم، اذکر نعمتی علیکا، تم یاد یاد کرو کر تیری نعمت میری کو اس یاد کرو نہیں نعمت نا، کو جو تم، اذکر، اذکرو نہیں، تو یاد یاد کر میری اس نعمت کو جو تو میں نے یاد تجھ کر پر میری اس نعمت کو علیکا جو تجھ پر تھی، تھی، وعلی والدتک، والدتک اور جو تیری والدہ پر تھی. جو تیری والدہ پر تھی. اب نعمت مطلب سب سے بڑی کیا ہے کہ والد ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اور نبی بھی تب بنایا جب وہ پالنے کے اندر تھے. اس وقت سے نبی ایک ہی ہے میرا خیال ہے پالنے کے اندر والے. خیال کیا ہے؟ ایسے ہی ہے، پالنے کے اندر سے یا پگوڑے کے اندر سے یا کریڈل جو تھا اس کے اندر جو نبی بنے ہیں وہ ایک ہی نبی بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب اس کا احوال قیامت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا؟ جی بالکل کہے گا. تو جی یہاں آپ وہی نے ہے. کہاں کیا نا ترجمہ، جی آپ نے یہاں کہاں ترجمہ کیا نا اس قال اللہ، جب اللہ نے کہا. جی جب اللہ کہے گا، جی وہی میں گزارش کر رہا ہوں نا. صحیح ہے. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں قالا کیونکہ ماضی ہے اور آگے اس کا تکلم آ جانا ہے، تو جی اس کا ترجمہ کیسے کریں گے وہ میں نے بنیاد بنائی. تو جب ٹھیک. اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تو اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت کو یاد کر. ٹھیک. جی تو کیسر بھائی کریں ذرا ترجمہ یہاں تک، اس لیے کہ ہم وقت جتنا اذ ہے اس قال کے مطابق. اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تو یاد کر میری اس نعمت کو جو تجھ پر اور تیری والدہ پر تھی. اچھا جی. اذ ایتک بروح القدس، یہاں وقف ہے جی. اذ جب ایتک، جب میں میں نے تیری تیری مدد کی، میں نے تیری مدد کی، میں نے تیری تائید کی. یہاں مدد ہی کہیں گے اس لیے نصر کا لفظ نہیں آیا ہوا، تو ہمیں آزادی ہے مدد کرنے کی. بروح القدس، پاک روح کے ساتھ. اس کے ذریعے پاک روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پاک روح کو بھیجا، اور آگے وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تکلم الناس فی المہد، مہد کہتے ہیں کس کو؟ بچھونے کو. پنگھوڑے کو، پالنے کو. کیا ترجمہ کرنا، پہلے کیا کیا تھا؟ پالنا. پنگھوڑا. چلو. وقہل، کہل کی عمر ہوتی ہے 30 سے لے کر 40 سال تک کی عمر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 کے اندر فوت ہو گئے تھے، اٹھا لیے گئے تھے. جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تکلم الناس فی المہد وقہلا، تو لوگوں کے ساتھ کلام کرتا تھا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمری میں. ادھیڑ عمری میں. ٹھیک ہے. دوبارہ سارے کہیں. تو لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمری میں. اور ادھیڑ عمری میں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ،
جی پہلے تورات اتر چکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سکھائی، انجیل نئی کتاب سکھائی، حکمت دانائی کی باتیں کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی اتنی خوبصورت تقریر کیا کرتے تھے اور بڑوں جیسی باتیں کرتے تھے. تو وَإِذْ عَلَّمْتُ مستعود صاحب کے لیے جی اور جب سکھائی میں دیکھو نا نے آپ میں نے صاحب آپ کی توجہ میں اس طرف دلا رہا ہوں. تو ایتو علمتو بہت آئے گا، تو یہ خلقتو میں نے پیدا کیا، علمتو میں نے سکھایا. سکھائی. اچھا، اور جب میں نے تجھے سکھائی کیا، الکتابہ کتاب کتاب کتاب، والحکمت اور حکمت اور حکمت، والتورات اور تورات اور تورات، والانجیل اور انجیل. اور انجیل. اب اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جی. جی بلا شبہ. اچھا اگلی جناب کتنی نعمتیں ہو گئیں؟ حکمت، تورات اور انجیل. اوپر کا دو علیہ 6 کا ہو گئی سر. والدہ، روح القدس بھی آ گیا، تکلم الناس فی المہد وقہلا 2 یہ ہو گئیں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ ایک ہی کر لیں، اللہ کی کتاب ایک ہی ہے ساری کی ساری. تو تورات بھی اور انجیل بھی، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تورات جو کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور انجیل نیو ٹیسٹامنٹ ہے آج کل کی، اب بھی وہ تورات اور انجیل ہی پڑھتے ہیں جی. اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، انجیل. اب بائبل اور تورا اس کو الگ الگ کہتے ہیں. آگے جی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، طین کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. کہیا پہلے پڑھ چکے ہیں، کہیا شکل کی طرح، شکل کی طرح، الطائری پرندے کی. تو وہ ترجمہ کون کریں گے؟ اپنے ڈاکٹر صاحب. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، یہ یاد رکھنا ہے جی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ اور جب تو مٹی سے بناتا، پرندے کی شکل کی طرح، پرندے کی شکل کہہ لیں، پرندے کی شکل کی طرح، میرے حکم سے پرندے کی شکل بناتا تھا، میرے حکم سے پرندے کی شکل بناتا تھا جی. مل کے کہیں سارے باقی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. اور جب تو مٹی سے، میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا تھا. اوکے، اور پھر کیا کرتا تھا؟ اور وہ بھی بِإِذْنِی ہے. فَتَنفُخُ فِيهَا جی، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، پھر اس میں تو پھونک مارتا تھا. فَتَكُونُ تو وہ ہو جاتا تھا، تو وہ ہو جاتا تھا. طَيْرًا بِإِذْنِی، اڑتا ہوا پرندہ اللہ میرے حکم سے، میرے حکم کے ساتھ. اللہ نے میرے حکم کے ساتھ وہ پرندہ بن جاتا تھا. تکون بن جاتا تھا، پرندہ بن جاتا تھا. پہلے فتکون بن جاتے نہیں آئے گا، یہ جمع کا صیغہ نہیں. طائرہ ہے نا، طائر پرندہ ایک ہے. طائر ہوتا تو وہ اپنا نسل کی جنس کے آ سکتا تھا، لیکن بھئی کہایت طائری وہ خاص پرندہ ہو گیا، تو یہاں ایک عام پرندہ ہو گیا بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اچھا جی آگے. اصل چیز ہے بِإِذْنِی بِإِذْنِی بِإِذْنِی، کہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ یہ چیزیں اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے. آگے جی، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ پہلے پڑھ چکے ہیں. اکمہا
جی پیدائشی نابینا، پیدائشی اندھے کو، اور ول ابروسا اور برس والے کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے، تبرئو دی تو ٹھیک کرتا تھا، تو بری بری کرتا تھا، بری کرتا جی تھا، تو یہ ٹھیک کرتا ٹھیک کرتا تھا کہہ لینا، تو پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم کے ساتھ ٹھیک کرتا تھا، ٹھیک کر دیتا تھا، ٹھیک کر دیتا تھا۔ مل کے کہیں ذرا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو پیدائشی نبینے اور برس والے کو میرے حکم سے ٹھیک کر والے کو دیتا میرے حکم کے ساتھ ٹھیک کر دیتا تھا۔ ٹھیک کر دیتا تھا۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے سوائے لفظ کہ وہاں وہی لفظ آیا ہے اور آج آ رہا ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اب تخرج آیا ہے، وہاں وہ حی کا لفظ آیا ہے، زندہ کر دیتا تھا جی، کم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، یہاں ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب تو مردوں کو، مردوں موتا جمع ہے، مردوں کو نکالتا تھا۔ اب کہاں سے نکالتا تھا؟ اگر بنانا ہو تو جی ٹھیک ہے، تو ممکن ہے قبر میں سے نکالتے ہوں جی، دوسرا یہ ہے کہ موت کے اندر ہے تو موت میں سے نکال کے زندگی کی طرف لانا تخرجو۔ تو ہم نے جو قرآن مجید کی باقی آیات پڑھی ہوئی ہیں، ہم اس کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے کہ اور جب تو میرے حکم کے ساتھ مردوں کو، تخرجو کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں زندہ کرتا تھا، تخرجو کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ زندہ کرتا تھا۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دوسری جگہوں پر آیا ہے یہاں تو وہ الفاظ بھی آتے ہیں نا، قم بِإِذْنِ اللہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن کہ تخرجو کا مطلب ہے نکالتا تھا، ہے نا، جب تم مردے کو نکالتا تھا میرے حکم سے۔ تو اصل ترجمہ یہ نے تو صرف اتنا ہی کیا ہے، زیادہ تر نے یہ کیا ہے کہ تو میرے حکم، میرے اذن کے ساتھ مردوں کو زندہ کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے نکالنا کرنا ہے تو ایکسیپٹڈ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر ساتھی کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ مردوں کو نکالتا تھا، تو وہ جملہ بنے گا نہیں، سمجھ نہیں آئے گی۔ جی جی، زندہ کرتا تھا۔ اگر کہیں گے مردوں کو زندہ کرتا تھا تو وہ تو باقاعدہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ علیہ السلام ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ سارا کچھ ہو گیا، تو اب ہوا کیا کہ ان کے جتنے بھی یہودی تھے خاص طور پر، اور ان کے جو ہاں وہ سارے آپ کے خلاف ہو گئے، کیوں جی ایسے ہی تھا؟ جی یہودی خلاف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک اور نعمت، آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ جی کف پڑھ چکے ہیں ہم، پڑھ چکے ہیں نہیں پڑھا؟ جی پڑھ چکے ہیں۔ تو وَإِذْ كَفَفْتُ، جب میں نے روکا، میں نے روک دیا، جب میں نے روکا، جی جب میں نے روک دیا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل ان کا، بنی اسرائیل کو تجھ سے، تجھ سے، جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا، اذ جئتہم بالبینات، جب جئتا کا مطلب کیا ہے؟ جب تو ان کے پاس آیا، آیا، ہاں جی، میں نے صرف آیا جئتا، مسعود صاحب، جئتا کا مطلب جب تو آیا، تو آیا جب تو آیا، ہم ان کے پاس، ان کے پاس۔ اب جئتا کے ساتھ بے کا صلہ آئے، جیسے اسرا علی آیا تھا، تو اس کا مطلب ہے لے کر آیا لے کر آیا، جی۔ لے کر آیا، اوتیا بھی، جئتا بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے لے کر آیا۔ بینات، واضح دلیلیں، دلیلیں، کہ جب تو ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آیا تو ہم نے تجھ سے بنی اسرائیل کو تو میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا، روک دیا، یہ ایک نعمت ہے۔ فقال الذین کفروا منہم، جی
तो उनमें कहा से उन जिन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, उनमें से उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया। हाँ जी, कहा मिनहुम से तर्जमा करेंगे, और उनमें से अल्लज़ीना काफरू, उन लोगों ने जिन्होंने जिन्होंने कुफर कुफर किया, जिन लोगों ने कुफर किया, कौला, कहा। कहा कहा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तरतीब अरबी के अंदर यही अल्फाज होंगे। हमारी जुबान के अंदर जैसे जैसे अल्फाज आ रहे हैं हमने आगे पीछे कर रहे हैं, ये हर जुबान का होता है कि इंग्लिश का तर्जमा उसी तसलसल से नहीं होता, ना अरबी का होता है, ना हमारी उर्दू का इंग्लिश में करेंगे तो उसी तरतीब से नहीं आएगा। तो उनमें से जिन लोगों ने कुफर किया उन्होंने कहा, क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमाज, इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन। कि ये तो नहीं है ये, नहीं है इल्ला आ ये गया ना, इन और इल्ला, नहीं है ये मगर, नहीं खुला है ये जादू, मगर वाज़ेह जादू, मगर वाजे जादू। वाज़ेह जादू। अब लफ्ज बेइज़्नी निकाल दें तो जादू बन जाता है, बेइज़्नी को निकाल दें तो जादू। अजीब सी लगती है ना कि भी एक मट्टी का परिंदा हो और उसके अंदर फूंक मारी जाए और वो परिंदा बन जाए, और पैदाइशी अंधा हो उसके ऊपर हाथ फेरा जाए वो ठीक हो जाए, बरस का मर्ज हो हाथ फेरा जाए ठीक हो जाए, मुर्दा मरा हुआ हो और उसको कहा जाए कि खड़े हो जाओ जिंदा हो जाओ वो जिंदा हो जाए। ये सारी क्या लगती हैं? ये तो अल्लाह के सिफतें हैं, नाउज़ुबिल्लाह, जो जी अल्लाह को बिल्कुल। अब बेइज़्नी जो है ना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह कर रहा था पीछे। अच्छा जी, 110 आयत तर्जमा आदि का करेंगे, इंजील तक डॉक्टर साहब करेंगे, कैसर भाई उसके बाद करेंगे जी। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब अल्लाह 2 मिनट फरमाएगा है ए आपके पास। ईसा इब्न मरियम, उज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक। तर्जमा करें। ठीक है, उज़कुर याद नेमती अलैका व अला वालिदतिक, तुम मेरी तुझ उस पर नेमत और तेरी वालिदा पर, मेरी उस नेमत को याद करो जो तुझ पर और तेरी वालदा पर थी। जी, तू मेरी उस नेमत को याद कर। यहाँ मैं गुजारिश ये करूंगा कि प्लीज इज्जत के अंदर मसला खराब हो जाएगा ठीक है जी, जी, तू मेरी इज्जत ज़हन में रखें तू जी। तो मेरी उस तू तू मेरी नेमत को याद कर जो तुझ पर और तेरी वालदा पर थी। थी, ओके जी। इज इज़ अय्यतुका बिरूहिल, बिरूहिल इज कुदुस, अय्यतुका बिरूहिल कुदुस, जब मैंने तेरी पाक रूह के जरिए मदद की। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, तो लोगों के साथ कलाम करता था फिल्माज व कलाम, पंगुड़े में और अंधेड़ उम्र, और तो हदेड़ उम्र में। व इज अल्लमतुमुल किताबा वल हिकमता व तौरात वल इंजील, और जब मैंने तुझे तुझे किताब और हिकमत सिखाई और और तौरात और अंजील इंजील सिखाई। कैसर भाई, व इज तखलुकु मिन तीनी कहयति तैरी बिइज़्नी, जब तू मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता था, फतनफुखु फीहा, फिर तू उसमें फूंक मारता था, फतकूनु तैरुम बिइज़्नी, तैरम बिइज़्नी, फिर वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था, फतुबरिउल अकमह वल अबरसा बिइज़्नी, और तू मेरे हुक्म से पैदाइशी नाबीना और बरस वाले को ठीक कर देता था, व इज तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, और जब तू मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता था, व इज कफफ्तु बनी इसराइल अनका, और जब मैंने तुझसे बनी इसराइल को रोक दिया, रोका, इज जिअतहुम बिल बैयिनात, तब जब